بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی سبق نمبر 7۔ آج کے سبق میں ہم کچھ حروف جر پڑھیں گے، 7 حروف جر، من، عن، فی، الی وغیرہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کا ذرا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضمائر منفصلہ الگ الگ آنے والی ضمیریں پڑھ چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو، جو قرآن کریم میں 3065 مرتبہ آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ یعنی مل کر، ساتھ مل کر جڑی ہوئی ضمیریں ہم نے پڑھی، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا، نا۔ یہ تقریباً قرآن مجید کی ہر دوسری سطر میں کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر ضرور آتی ہے۔ بہت زیادہ کثرت سے قرآن کریم میں ان ضمائر کا استعمال ہے۔ اس کے بعد مؤنث کی ضمائر منفصلہ بھی ہم نے پڑھی، ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ اور اسی طرح مؤنث کی ضمائر متصلہ بھی ہم نے پڑھی، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یا اور نا۔ یہ بھی قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئی ہیں۔ ان کا اجراء اور اعادہ یہ کر لیجیے، جزاؤہ، جزاؤہما، جزاؤہم، جزاؤک، جزاؤکما، جزاؤکم، جزائی، جزاؤنا۔ اسی طرح عطاؤہا، عطاؤہما، عطاؤہن، عطاؤکی، عطاؤکما، عطاؤکن، عطائی، عطاؤنا۔ اس میں یہ اضافت کے ساتھ مل کر، یعنی ان کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ مل کر آتے ہیں اور یہ آپس میں اکثر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ دونہا، لدیہا، کلہا، بعضہا، اقلہا، اکثرہا، ابوہا، امہا، ابنہا، بنتہا، اخوہا، اختہا۔ یہ سب کچھ ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نیا سبق، الفاظ کی 3 قسمیں۔ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی عربی کا کلمہ ہو، اس پر آپ انگلی رکھیں تو وہ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اچھا، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا نام، شخص، چیز، جگہ کا نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے کتاب، مکۃ، مسلم، مؤمن۔ تو کسی بھی شخص، چیز، جگہ کا نام یا صفت وہ اسم کہلاتا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ کوئی کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس میں ساتھ زمانہ بھی پایا جائے کہ کوئی کام کس زمانے میں ہوا، ماضی میں ہوا، حال میں ہوا، مستقبل میں ہوا، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے فتح نصر، فتح اس نے فتح کیا، کھولا، نصر اس نے مدد کی۔ اور اسی طرح حرف، تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو نہ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اور نہ ہی اس میں کوئی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، تو وہ حرف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، 2 اسموں یا فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بی، لی، من، فی، ان، یہ تمام حروف ہیں۔ اب آ جائیں حروف جر۔ جیسے ہم نے پڑھا حرف، حرف کی ایک اقسام حروف جر کی ہے۔ حروف جر قرآن پاک میں 6861 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ایک حرف جر کے مختلف معنی ہیں۔ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ جیسے سب سے پہلے حرف ہے با، با زیر بی، تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، ایک جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے معنی ساتھ، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ایک اور حرف جر ہے جی لام۔ لام کا عربی میں مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، علت، للسبب۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی۔ من،
من کا اردو میں ترجمہ آپ کریں گے سے. جزاء من ربک، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے. عن کا مطلب بھی سے ہوتا ہے. وما کننا عن الخلق غافلین، اور نہیں مخلوق سے غافل، اور ہم نہیں مخلوق سے غافل. عن یعنی سے متعلق بارے میں. اس کے بعد ایک اور حرف ہے جی الا. الا کا مطلب تک، طرف، جیسے توبو الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف. اسی طرح علی، پر، اوپر. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ہے ان کا حساب. فی ظرفیت کے لیے آتا ہے میں، اندر. فی جیدہا، اس کے گردن میں. حبل، رسی ہے. اب اس کی گردان پڑھ لیتے ہیں جی ضمائر متصلہ کے ساتھ. بہی، بہما، بہم. بکا، بکما، بکم. بی، بنا، یہ مذکر کی ہو گئی. مؤنث کی بہا، بہما، بہن. بکی، بکما، بکن. بی، بنا. یہدی بہی، یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے اور ہا ضمیر متصل ہے. اسی طرح دوسری دیکھ لیں. لکم دینکم، لام جیسے میں نے بتایا آپ کو لیے کے معنی میں آتا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کی گردان پڑھ لیں جی لہو، لہما، لہم. لکا، لکما، لکم. لی، لنا. مؤنث کی لہا، لہما، لہن. لکی، لکما، لکن. لی، لنا. اسی طرح ایک اور حرف جیسے ہم نے پڑھا من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے. اعوذ بالرحمن منک، اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں تجھ سے. اس کی گردان بھی منہ، منہما، منہم. منک، منکما، منکم. منی، منا. منہا، منہما، منہم، منہن. منکی، منکما، منکن. منی، منا. اسی طرح جی ایک اور لفظ ہے سے. عن بھی سے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح الیہ، الی بھی طرف کے لیے. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. وانا الیہ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں. ایک اور حرف ہے جی علی، پر، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. اس کی گردان بھی یاد کر لیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو ان تمام حروف جر، یہ 7 حروف جر ہیں، ان کو یاد کر لیں. ان کی گردانوں کے ساتھ ان کی مشق کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ آپ نے اس سبق میں 7 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں 6861 مرتبہ آئے ہیں. اور بھی ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں اور لفظ کا صحیح معنی ترجمہ کریں.